اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب کا غم اور حزن۔ عزیزان، مولا امام حسین علیہ السلام کے تمام اہل بیت اور اصحاب نے غم و حزن کی وجہ سے اپنے آپ کو تمام لذات اور نعمات سے دور رکھا۔ مسلمانوں نے پانی تک بند کیا اہل بیت اور اصحاب اہل بیت کا، جس کی وجہ سے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور اصحاب یہ ایام 3 دن 4 دن تک انہوں نے بھوک اور پیاس میں گزارے۔ سامعین، جب عام انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور اصحاب کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتا ہے تو یہ عظیم عبادت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتا ہے تو یہ عظیم عبادت کا مستحق بن جاتا ہے۔ شب عاشور وہ رات ہے سبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ اور ماتم اور حزن و غم کرنا شب قدر سے کہیں افضل ہے۔ عاشور کی رات امام حسین علیہ السلام پر غم کرنا، نوحہ ماتم کرنا، حزن و غم کی حالت میں رہنا شب قدر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص پانی پیے اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرے تو اس کا ثواب احیاء شب قدر سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پانی پیتا ہے اور اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتا ہے تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر جاگنے سے بہتر ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام کیا جائے۔ محرم میں امام حسین علیہ السلام سے توسل کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ محرم الاحرام جو بندے اس ماہ میں امام حسین علیہ السلام پر غم کرتے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر نکلا ہوا ایک آنسو آتش جہنم کے بڑے بڑے دریا بجھا دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ان کی مصیبت پر، ان کے مصائب پر آنسو بہانا اور ایک ایک آنسو نکلا ہوا جہنم کے بڑے بڑے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب یاد کر کے یا سن کے آنسو بہاتا ہے تو فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ اس محرم اور حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے اہل بیت رسول کا بالکل احترام نہ کیا۔ امت نے اہل بیت رسول کا خون بہایا اور خون بہانا مباح قرار دیا۔ اہل دین بھی تھے اور اہل اسلام بھی تھے، صاحب علم بھی تھے اور صاحب شعور بھی تھے، لیکن دنیاوی حکومت اور جاہ و حشم میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ اپنے مربی، اپنے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور آپ کی اہل بیت سے جنگ کی اور انہیں حرمت والے مہینے میں شہید کر دیا۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اہل بیت اور اصحاب اہل بیت کا غم اور حزن میں شریک ہونا انسان عظیم عبادت کا مستحق بن جاتا ہے اور غم میں امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا انسان پر جنت واجب قرار دیتا ہے اور جہنم کو
حرام قرار دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اور اصحاب اہل بیت کا غم اور حزن منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے، جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجا قیم علیہ